الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله العلي العظيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائی اور عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بڑی محبت، ذوق، شوق، انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ہمارے مخدوم محترم محمد کاشف قادری زیدہ مجدوم، انہوں نے مجھے ایک موضوع میرے ذمہ لگایا ہے اور وہ ہے ام المومنین طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل، آپ کے مناقب. انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. بڑی محبت، ذوق، شوق کے ساتھ سماعت فرمائیے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کریم کی ازواج مطہرات کو دیکھا جائے تو وہ اپنی ظاہری وضاحت کے اعتبار سے تو عام عورتوں کی طرح، لیکن اللہ یہ فرماتا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ عام عورت اگر مر جائے، عام عورت کا شوہر اگر مر جائے تو بولو وہ عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ ایک عورت کا شوہر مر جائے، وہ عدت گزارے، وفات کی عدت 4 مہینے 10 دن، طلاق کی عدت 3 مہینے 10 دن، وہ عدت گزارے وفات کی اور دوسری جگہ نکاح کر سکتے. لیکن نبی کی بیویوں کے لیے یہ اجازت نہیں. جب تک نبی کریم علیہ السلام اپنی ظاہری حیات میں تھے تو وہ نبی کی بیویاں تھیں، لیکن جب نبی کریم کا وصال ہوا تو ان کا مرتبہ اور بڑھ گیا. اب وہ تمام مومنین کی ماں ہو گئی. چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھتے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اللہ فرماتا نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہوئیں تو بولو نبی ہمارے روحانی باپ ہوئے یا نہیں؟ باپ ہوئے. اور دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ نبی کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی. تو بولو جو باپ کو بھائی کہے وہ لائق کہلائے گا، وہ نالائق کہلائے گا.
تو قرآن تو رشتہ بتائے باپ کا اور یہ رشتہ جوڑ رہے ہیں بھائی کا. تو ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ عام عورت جو ہے وہ اگر نماز پڑھے تو اسے ایک نماز پر ایک نماز کا ثواب، ایک روزے پر ایک روزے کا ثواب، ایک حج پر ایک حج کا ثواب. لیکن نبی کی بیویوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو گی اے نبی کی بیویوں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ ہم تمہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائیں گے اور تمہیں عمل پر دگنا ثواب عطا فرمائیں گے. تو معلوم ہوا نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح. اس سے تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں تو پھر نبی عام انسانوں کی طرح نہیں ہو سکتے. تو اس سے نبی کریم کا بے مثل ہونا بھی ثابت ہوتا ہے. دیکھو ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے ہیں. حضور نے 11 نکاح کیے ہیں. سب سے پہلا نکاح جو نبی کریم علیہ السلام نے کیا وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا. اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور نبی کریم کی عمر مبارک 25 سال. اور حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے نکاح کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. مسئلہ یاد رکھو بھائی، ہمارے ہاں بعد مقرر بھی دوران تقریر خطابت کے جوش میں رضی اللہ تعالی عنہ کی جگہ عنہا کہہ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ صحابہ کے لیے مرد کے لیے انہو کا لفظ استعمال ہوگا، عورت کے لیے انہا کا لفظ استعمال ہوگا. 3 سے زیادہ ہوں یا 3 ہوں ان کے لیے مرد اگر ہوں 3 سے زیادہ یا 3 ان کے لیے انہم کا لفظ استعمال ہوگا. 3 یا 3 سے زیادہ عورتیں صحابیہ ہوں ان کے لیے انہنہ کا لفظ استعمال ہوگا. اگر 2 ہوں جیسے عبداللہ ابن عمر، وہ عبداللہ بھی صحابی ہیں اور عمر وہ بھی صحابی، تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوگا انہما. اور عورت کے لیے بھی 2 اگر ہوں صحابیہ تو ان کے لیے بھی انہما کا لفظ استعمال ہوگا. یہ میجر غلطی ہوتی ہے جو لوگ کرتے ہیں. اب ذرا غور فرمائیے، پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضور نے کیا. اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی کریم کے لیے کوئی معاذ اللہ کوئی نفسانی خواہشات کا مسئلہ تھا جب اتنے نکاح کیے. ہرگز ایسی کوئی بات نہیں. دیکھو اگر نفسانی خواہشات کا معاملہ ہوتا تو پھر تو حضور سارے نکاح کنواریوں سے کرتے. حالانکہ آپ حیران ہوں گے 11 نکاح حضور نے فرمایا، اس میں صرف ایک زوجہ ہیں جو کنواری حضور کے نکاح میں آئیں، باقی یا تو طلاق یافتہ تھیں یا بیوہ تھیں. دیکھو نا، اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ نفسانی خواہشات کا معاملہ ہو تو پھر تو بھائی وہ جوان اور خوبصورت عورت کو، کنواری عورت کو اپنے نکاح میں لائے گا. اور نبی کریم کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. اور دوسری بات یہ، امام جلالی سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم کو 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت اور قوت عطا فرمائی، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں کے برابر ہوتی. تو 40 سے کتنے بن گئے؟ 4000 ہوگا یا نہیں؟ تو اگر نفسانی خواہشات کا معاملہ ہوتا تو حضور کو 4000 مردوں کے برابر طاقت ملی، حضور نکاح کر سکتے. تو معلوم ہوا نفسانی خواہشات کا معاملہ نہیں. بتانا امت کو یہ تعلیم دینا تھا. حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال، بڑی ہے نکاح عمر میں. حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ ماری، حضرت سودا بنت زما، حضرت زینب بنت جاش، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ، یہ حضور علیہ السلام کے، حضرت حفصہ، یہ نبی کریم کے نکاح میں عورتیں آئیں. تو بتانا یہ تھا کہ اگر عورت بڑی عمر کی ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، طلاق یافتہ ہو تو اس سے بھی نکاح جائز ہے، بیوہ ہو تو اس سے بھی نکاح جائز ہے. عرب میں کسی عورت کو اگر طلاق ہو جاتی تو اس عورت کو بڑا برا بلا کہتے ہیں. کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو اس کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا، جنگل میں پھینک دیا جاتا. اس کو نہانے کی اجازت نہیں، صرف پینے کے لیے اس کو پانی دیتے.
ایک سال میں اس کے جسم میں اتنی بدبو پیدا ہو جاتی کہ ایک کبوتر کو اس کے جسم پر ملتے تو وہ بدبو سے مر جاتا. اس کے بعد اس کا منہ کالا کر کے اس عورت کو گدھے پر بٹھاتے اور سارے شہر میں پھراتے اور اس کے دامن میں، کرتے کے دامن میں اونٹ کی مینگنیاں ڈال دیتے اور وہ جب شہر میں گزرتی تو لوگوں کو وہ مینگنیاں مارتی. یہ اس کے عدت کے ختم ہونے کی علامت. اتنا ذلیل و رسوا کیا گیا تھا عورت کو. ہمارے نبی نے آ کر عزت دی کہ اگر عورت بیوہ ہے تو بھی اس سے نکاح کرو، میں اللہ کا رسول نکاح کر رہا. تو ہر طرح کی عورت سے نکاح کر کے یہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں. تو اس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضور نے نکاح کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. خود حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک مرتبہ میں اپنے گھر میں موجود ہوں، جبریل امین ایک سبز رنگ کا مخمل لے کر آئے، اس میں انہوں نے کچھ لپیٹا ہوا ہے، لا کر دکھایا. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ خود ہی دیکھیں. حضور نے کھول کر دیکھا ایک تصویر موجود ہے. اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی تصویر ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اس کو آپ کی بیوی کے لیے پسند کیا ہے. تو اللہ نے حضرت عائشہ کو نبی کریم، چنانچہ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ. اے عائشہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو دنیا اور آخرت میں میری بیوی ہے؟ ادھر حدیث ہے حضرت عمر بن العاص حضور کے صحابی، یہ کہتے ہیں غزوہ سلاسل سے حضور واپس لوٹے تو میں نے نبی کریم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے. اب بولو بھائی جس کو نبی اپنے لیے سب سے زیادہ پسند کرے، کوئی اس سے دشمنی کرے، اس کو برا بلا کہے، حضور خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ حضور ناراض ہوں گے. آپ کی بیوی کو کوئی گالی دے، برا بھلا کہے تو آپ کو برا لگے گا، تو جو نبی کی بیوی کو برا کہہ رہا ہے اس سے اللہ کا نبی راضی ہوگا، اس پر لعنت ہوگی اللہ تعالیٰ کا. حدیث شریف میں آیا، ترمذی میں روایت ہے، حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کو گالی دے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمایا اے عبداللہ ابن عمر اگر تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہو کہہ دو کہ تجھ پر تیرے عمل کی وجہ سے اللہ کی لعنت ہو. شیخ محمد الواحد نے جامع المعجزات فی سیر خیر البریات میں لکھا کہ نبی کریم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، یا رسول اللہ ہم آپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو راستے میں کتیا ہے جو ہمیں کاٹنے کو دوڑتی. حضور نے فرمایا اس کتیا کو پکڑ کر لاؤ. پکڑ کر لایا گیا. حضور نے پوچھا، اس نے انسانی زبان میں کلام کیا، یا رسول اللہ میں سب کو نہیں کاٹتی، جو آپ کے صحابہ کو گالیاں دیتا میں اس کو کاٹتا. تو جو صحابہ کو گالی دینے والے کو جانور پہچانے، کتے پہچانے، انسان نہ پہچانے تو تم کتے سے بدتر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور کرو، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے حضور کی محبت سنو بھائی، یہ بات توجہ سے. حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے نبی کریم کو کتنی محبت ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کنز الاموال میں یہ حدیث ہے، آپ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے فرماتے ہیں اے حفصہ خبردار عائشہ کا مقابلہ نہ کرنا، اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ تو نبی پاک علیہ السلام کی حبیبہ ہے، حضور کی محبوب رب العالمین، حضور کی حبیبہ ہے حضرت عائشہ. اور دیکھو حضور کی محبت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے یہاں جاتے تو حضور نے باریاں مقرر کی ہوئی تھی. جب حضرت عائشہ کی باری آتی تو اس دن صحابہ کرام ذرا زیادہ تحفے بھیجتے تھے. دیگر ازواج مطہرات کو رشک ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. انہوں نے حضرت ام سلمہ کو بھیجا
جاؤ جا کر نبی کریم سے کہہ دو کہ حضرت عائشہ کے گھر کی تخصیص نہیں ہونی چاہیے، آپ جس جگہ بھی ہوں صحابہ تحفے بھیج دیا کریں تاکہ ہم بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات اس طرح کہتی ہیں، حضور کو غصہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ خبردار آئندہ عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دینا، تم میں سے کسی کو یہ مقام نہیں کہ جب میں اس کے پاس ہوتا ہوں تو وہی نازل ہو، لیکن اللہ نے عائشہ کو یہ مقام عطا کیا، اگر میں ان کے پاس ایک چادر میں بھی ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی وہی مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا کہ یا رسول اللہ حضرت عائشہ کہ ہاں آپ ہوتے ہیں تو تحفے زیادہ ہوتے ہیں، ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ حضرت فاطمہ ابا جان میں آپ کی ازواج مطہرات کا پیغام لائی ہوں، نبی کریم نے سن کر فرما فاطمہ کیا تجھے وہ پسند نہیں ہے جو مجھے پسند ہے؟ ابا جان بے شک مجھے وہ پسند ہے جو آپ کے کو پسند ہے۔ حضور نے فرما تو فاطمہ آج کے بعد عائشہ کے بارے میں مجھے اذیت نہ دینا بلکہ ان سے محبت کیا کرو۔ خود نبی کریم حضرت عائشہ کو کے بارے میں حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ محبت کرو۔ آج کا بھونکنے والا کتا یہ بھونکے کہ ماد اللہ وہ گناہگار تھی، جہنمیہ تھی، ان کو گالی دے، اس پر 1000 بار اللہ کی لعنت ہو۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہے، ہم کسی کتے کو اجازت نہیں دیں گے وہ ہماری ماں کے بارے میں کوئی نازیبا کلمہ استعمال کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہماری جوانیاں قربان، ہمارے بڑھاپے اور ادھیر عمریاں قربان، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضور کی حبیبہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت میں آتا کہ جنگ سے جب مال غنیمت آتا تو آپ حضور کی تمام ازواج مطہرات میں مال غنیمت تقسیم فرماتے تو دیگر ازواج مطہرات کو 10 ہزار درہم دیتے، حضرت عائشہ کو 12,000 درہم دیتے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا یا امیر المومنین یہ کیا ہے کہ آپ حضرت عائشہ کو زیادہ دیتے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا واللہ نبی پاک نے اپنی زندگی میں زیادہ عطا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ نبی پاک کی حبیبہ ہیں، جن کو اللہ کا نبی زیادہ مال دیتا ہے میں اس کو زیادہ کیوں نہ دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم کی محبت اسی سے اندازہ لگاؤ۔ خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جس جگہ سے میں برتن سے لقمہ اٹھاتی حضور بھی اسی جگہ سے اٹھاتے، جس ہڈی کو میں چوستی میں چوس کر رکھ دیتی نبی کریم میرے ہاتھ سے لے کر اس کو چوستے۔ اور فرماتی ہیں کہ پیالے سے جب میں پانی پیتی جس جگہ میں اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتی اسی جگہ نبی کریم بھی اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیتی۔ اتنی محبت ہے حضور کو حضرت عائشہ سے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں ذرا غور فرمائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ موجود ہیں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا امی جان میں آپ سے افضل ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں اور آپ ان کے دوست ابو بکر کی بیٹی۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا تو کہا فاطمہ دنیا میں تم افضل ہو آخرت میں ہم افضل ہوں گے۔ امی جان کس طرح؟ فرمایا قیامت کا روز ہوگا تم اے فاطمہ علی المرتضیٰ کے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، میں رسول اللہ کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا آپ خاموش ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا فاطمہ یہ تو بات آئی تو میں نے کہہ دی، واللہ ورنہ میں یہ تمنا کرتی ہوں کہ کاش میں تیرے سر کا ایک بال ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم فرماتے ہیں مجھے اپنے فاطمہ کے سر سے جنت کی خوشبو آتی، ان میں ایسے محبت کے تعلقات۔ حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب؟ فرما فاطمہ۔ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب؟
فرمایا حضرت علی المرتضیٰ. حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا نبی کریم کو عورتوں میں سب سے زیادہ کون محبوب؟ فرما حضرت عائشہ. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اور حضرت فاطمہ سے پوچھا گیا مردوں میں کون حضور کو محبوب تھا؟ فرما حضرت ابو بکر. تو اب دونوں میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ بیوی ہونے میں حضور کو حضرت عائشہ سے محبت ہے اور بیٹی میں حضرت فاطمہ سے محبت ہے. میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت عائشہ کی 7 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں آپ نبی پاک علیہ السلام کے ہاں رخصت ہو کر آئی ہیں اور 9 سال ہی مزید آپ نبی پاک کے نکاح میں رہی. جب نبی پاک کا وصال ہوا تو اما عائشہ صدیقہ کی عمر 18 سال ہے. سنو بھئی یہ بات تو جو سننا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 18 سال کی عمر میں، اب یہ بات مورخین نے یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نکاح کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم کے لیے جس عورت کو اللہ نے پسند کیا اس کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. تو جب اللہ نے بتا دیا کہ یہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے تو اللہ کی مرضی تھی نکاح میں دیا 7 سال کی عمر. جب ان کی مقام اور حیثیت کا تعین قرآن نے کر دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں گی تو پھر کسی کو اس پر اعتراض کرنے کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ قرآن نے واضح طور پر بتایا. میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ 10 کام ایسے ہیں جن میں اللہ نے مجھے حضور کی تمام ازواج مطہرات میں سب سے افضل کر بنا دیا. وہ 10 کام کون ہیں؟ پہلا کام آپ فرماتی ہیں کہ میں کنواری حالت میں نبی کریم کے نکاح میں آئی، کسی اور زوجہ کو اللہ نے یہ مقام عطا نہیں کیا، صرف مجھے یہ اعزاز ملا ہے. دوسرا آپ فرماتی ہیں میں 7 سال کی عمر میں نبی کریم کے نکاح میں. تیسرا آپ فرماتی ہیں کہ میری رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. چوتھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا لعاب دہن اور نبی کریم کا لعاب دہن یہ ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لعاب دہن مل گیا. وہ وقت کون سا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جب وصال ہوا میرے حجرے میں نبی کریم کا سر میری گود میں ہے، میرے بھائی عبد الرحمن آئے، ان کی گود میں ان کی جیب میں تازہ مسواک موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام مسواک کو دیکھنے لگے. میں سمجھ گئی اللہ کے نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں. میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی، اس کو اچھی طرح چبایا، نرم کیا اور جب وہ نرم ہو گئی تو نبی پاک کے منہ میں ڈال دی. فرمایا اس وقت میرا لعاب نبی پاک کے لعاب سے ملا ہے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں 5ویں چیز یہ کہ جب نبی کریم کا وصال ہوا تو وہ میری ہی باری کا دن تھا. جب حضور کا وصال کا وقت قریب ہوا، بیمار ہوئے تو تمام ازواج مطہرات کو حضور نے جمع کیا اور فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں عائشہ کے ہاں چلا جاؤں. سب نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنا حق حضرت عائشہ کو دیتے ہیں، آپ کو اجازت. تو وفات کے وقت فرماتی ہیں اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ یہ ایام جو وفات کے تھے حضور نے میرے ہاں گزارے. چھٹی چیز حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن نبی کریم کا وصال ہوا وہ میری ہی باری کا دن تھا. 7واں آپ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے ہی میں نبی کریم کا وصال ہوا. 8واں فرماتی ہیں میری گود میں نبی کریم کا وصال ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور مرض وفات میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہم حون رفیق الاعلی، حضور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں. آپ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی حضور اپنے جنتی مکان کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ کے نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جنتی مکان کو نہ دیکھ لے. اب دیکھو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا، ایک عقیدے کا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا
اس وقت نبی کریم جنتی مکان کو دیکھ رہے، جنت ہے 7 آسمانوں کے بعد، لاکھوں کروڑوں اربوں میل کے بعد جنت ہے۔ اللہ کا نبی مدینے کی زمین پر رہ کر جنت کو دیکھ رہا ہے۔ غور کرو، جو اللہ کا نبی زمین پر رہ کر جنت کو دیکھ سکتا ہے، آج وہ اللہ کا نبی مدینہ طیبہ اپنی قبر انور میں بیٹھ کر ہم کورنگی کے اپنے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اور نبی چیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور بنی تو میرے ہی حجرے میں نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور بنی، اور نبی کی 10ویں چیز یہ کہ میں قیامت روز نبی کریم کے ساتھ جنت میں داخل۔ یہ 10 فضیلتیں ہیں جو اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام، یہ تو تھا حضرت عائشہ سے حضور کی محبت کہ نبی کریم علیہ السلام تو خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سوتی، تہجد کا وقت ہوتا تو حضور مجھے جگا دیتے، میں حضور کے ساتھ نماز پڑھتی، فجر کی نماز پڑھتی۔ آپ فرماتی ہیں پھر حضور ناشتہ فرماتے اور فرماتی ہیں کہ نماز فجر کے بعد حضور سیدھی کرمٹ پر لیٹ جاتے، میں سامنے بیٹھ جاتی، نبی پاک علیہ السلام ایک کرمٹ پر لیٹ کر میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرتے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام نماز تہجد کے لیے اٹھتے اور فرماتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ساری رات میں اور اللہ کے نبی نماز پڑھتے اس طرح کہ اللہ کا نبی امام بن جاتا اور میں مقتدی بن کر پیچھے نماز پڑھتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی نبی کریم سے بڑی محبت اور نبی کریم کو بھی بڑی محبت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر میرے دین کے علم کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصہ علم اللہ نے میری عائشہ کو عطا فرمایا ہے۔ یہی وجہ کہ بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ، جلہ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کرام وہ حضرت عائشہ صدیقہ سے مسئلہ پوچھنے آتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کا حل حضرت عائشہ کے پاس موجود نہ ہو۔ جب نبی پاک علیہ السلام کا وصال ہوا، اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ حضور کی قبر کہاں بنائی جائے۔ بعض صحابہ نے کہا حضور کی قبر مکہ میں جنت المعلا میں بنائی جائے، بعضوں نے کہا جنت البقیع میں بنائی جائے، کسی نے کہا کسی جگہ، کسی نے مختلف رائے آئی۔ جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا سنو میں اس مسئلے کو حل کر دوں، میں نے نبی کریم سے سنا۔ آپ نے فرمایا میں نے نبی کریم سے سنا، حضور نے فرمایا اللہ کے نبی کی جس جگہ روح قبض کی جاتی ہے اسی جگہ پر اللہ کے نبی کی قبر بھی بنائی جاتی ہے۔ چونکہ نبی پاک کی کا وصال میرے حجرے میں ہوا اس لیے نبی پاک کی قبر میں غور فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم کی کئی راتیں عبادت میں گزری، اس کی گواہی بھی آپ سے لی گئی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا نبی کریم کی نماز کیسی تھی؟ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سو رہی ہوتی، نبی کریم علیہ السلام میرے پاؤں پر ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی تو حضور سجدہ کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور ساری رات سجدے کرتے،
ایک رات کے بارے میں فرما میں نے دیکھا ساری رات قیام کیا، حضور کے پاؤں پر ورم آ گیا، حتیٰ تورمت قدم ہو، حضور کا پاؤں سوج گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ تو اللہ کی طرف سے جنت کے مالک ہیں، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا فلا کان عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح ایک رات کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، اچانک اٹھے اور نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ آپ تو سوئے ہوئے تھے، میں نے خود آپ کے خراٹوں کی آواز سنی ہے، یا رسول اللہ آپ نے وضو نہیں کیا۔ غور کرو نبی پاک نے فرمایا عائشہ ہماری نیند ہمارا وضو نہیں توڑتی، فرمایا میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اسی لیے مولانا حسن رضا فرماتے ہیں دل پاک بیدار اور چشم خفتہ، دل پاک بیدار اور چشم خفتہ، نرالا تھا عالم میں سونا تمہارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سنو بھئی یہ جو بات آ رہی ہے اس کو ذرا توجہ سننا، آپ کی عبادت اور سخاوت، ساری رات حضرت عائشہ عبادت میں گزارتی۔ سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ حضور اگر کچھ لا کر دیتے دوپہر سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نبی کریم کا وصال ہوا تو ہمارے گھر میں مٹھی بھر جو کے دانے بھی نہیں تھے۔ فرماتی ہیں کہ 21 دن تک ہمارے ہاں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقے کا یہ عالم تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام نبی کریم کی بارگاہ میں حضرت امام ربانی قیوم زمانی حضرت امام مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1000 سالہ مجدد ہیں، روضۃ القیومیہ پڑھ کر دیکھو، زبدۃ المقامات پڑھ کر دیکھو، حضرت امام ربانی کا مقام یہ ہے۔ آپ بیت الخلاء میں تشریف لے گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا ہوا پیالہ پڑا ہوا اور اس پیالے پر لفظ اللہ لکھا ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جمعدار جو ہے وہ اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے گندگی اٹھا رہا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا، آپ جلدی سے آگے بڑھے اور وہ پیالہ اس سے لے لیا۔ پیالہ باہر لے کر آئے تو مریدوں نے کہا حضرت یہ ہمیں دے دیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ گندگی صاف کی، اچھی طرح پیالے کو صاف کیا اور پیالے کو لے کر گھر آئے، بلند جگہ پر رکھ دیا، اس کا ادب اور تعظیم کی۔ رات کو حضرت مجدد الثانی سوئے ہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا اے مجدد الثانی تو نے ہمارے نام کو دنیا میں بلند کیا، جا دنیا اور آخرت میں ہم نے تیرے نام کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرید ہیں، یہ بدر الدین سرہندی، کتاب کا نام ہے حضرات القدس۔ مجدد صاحب کو ایک آدمی نے اونی قالین دیا نماز کے لیے۔ آپ نے پڑھا ہوا تھا کہ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اونی قالین پر سجدہ کرنا مکروہ تنزیہی ہے۔ آپ نے اس کا تدارک یہ کیا کہ وہ سجدے والی جگہ جو تھی اس کو کاٹ کر اس جگہ ایک سوتی کپڑا لگا دیا، اس پر آپ سجدہ کرتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ کپڑا میلا ہو گیا تو آپ کے مرید حضرت بدر الدین سرہندی نے فرمایا حضور اگر آپ اجازت دیں تو اس کی جگہ دوسرا کپڑا لگا دیا جائے۔ حضرت مجدد الثانی نے فرمایا اجازت ہے۔ انہوں نے وہ کپڑا ہٹا کر دوسرا لگا دیا، وہ سجدے والا کپڑا اپنے سر پر رکھ کر اوپر سے امامہ باندھ لیا۔ حضرت بدر الدین سرہندی فرماتے میں نے عشاء کی نماز پڑھی، امامہ اتارنا بھول گیا، اسی حالت میں سو گیا۔ کہتے ہیں اس رات اللہ نے اس کپڑے کی برکت سے 12 مرتبہ نبی پاک کا دیدار کرا دیا ہے۔
وہ حضرت مجدد الثانی ان کے مکتوبات شریف پڑھ کر دیکھو. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں فاتحہ دلاتا تھا. فرماتے جب بھی کھانا پکاتا تو اس کو فاتحہ دلاتا. اور فرماتے فاتحہ میں حضرت علی کا نام لیتا, حضرت فاطمہ کا نام لیتا, امام حسن کا نام لیتا, امام حسین کا نام لیتا, حضور کی ازواج مطہرات کا نام نہیں لیتا. کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے فاتحہ اسی طرح کی, رات سویا تو خواب میں نبی کریم کی زیارت ہوئی. حضور نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی, میں نے سلام کیا تو منہ دوسری طرف پھیر لیا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ ناراضگی کیسی؟ حضور نے فرمایا ہم تو کھانا کھاتے ہیں عائشہ کے گھر میں, جس کو کھانا بھیجنا ہو عائشہ کے گھر بھیجا کرے. مجدد صاحب فرماتے میں سمجھ گیا کہ میں جو فاتحہ میں ازواج مطہرات کا نام نہیں لیتا نا, حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا, دیگر ازواج کا, تو کہتے ہیں حضور اس وجہ سے ناراض ہو گئے. فرماتے اس کے بعد جب بھی میں فاتحہ کرتا تو حضور کی ازواج مطہرات خصوصاً حضرت عائشہ صدیقہ کا نام بھی لیتا اور ان کو اپنے لیے وسیلہ بنا کر دعا بھی مانگتا. میرے دوستوں بزرگوں ذرا غور فرمائیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, دیکھو ہم جو شب برات کی رات جاگتے ہیں, اس رات کے بارے میں اکثر احادیث جو ہیں وہ حضرت عائشہ سے مروی. چنانچہ بہقی شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم میری باری میں میرے ہاں سوئے ہوئے. تو مائی صاحبہ فرماتی ہیں آدھی رات کے وقت جب میں اٹھی تو حضور بستر پر موجود نہیں تھی. فرماتی ہیں میں نے دیکھا تو نبی کریم سجدے میں, اور حضور نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید حضور کی روح کو قبض کر لیا گیا. فرماتی ہے میں گھبرا کر آگے بڑھی, میں نے حضور کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر ہلایا تو نبی کریم نے کچھ حرکت فرمائی, یعنی یہ اشارہ کیا کہ تم نے جو خیال کیا وہ غلط ہے. جب حضور نے حرکت فرمائی, فرماتی ہے میری جان میں جان آئی, میں اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی. نماز سے فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے, میرے پاس جبریل آیا, اس کی یا رسول اللہ آج کی رات اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا مانگے. تو میں نے یہ لمبا سجدہ اس لیے کیا کہ آج اللہ سے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا, اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسند امام احمد ابن حنبل میں, آپ فرماتی ہیں کہ حضور میری باری میں میرے ہاں سوئے ہوئے تھے, آدھی رات کا وقت ہوا, حضور چپکے سے اٹھے تو فرماتی ہیں میں بھی اٹھی. میں نے یہ خیال کیا کہ حضور میری باری میں کسی دوسری زوجہ کے پاس جانا. اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جب گھر سے نکلے نا تو میں بھی پیچھے پیچھے حضور کے چل جاتا, لیکن جب حضور بجائے ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف جاتے حضور جنت البقیع قبرستان کی طرف چلے گئے. تو فرماتی ہوں میں دل میں نادم ہوئی کہ عائشہ تو نے کیا خیال کیا, اور اللہ کے نبی کی شان میں. حضور جنت البقیع قبرستان میں آئے, فرما عائشہ آؤ ہمارے قریب آ جاؤ. آپ فرماتی میں حیران ہوں, حضور کو خبر ہو گئی. میں قریب ہوئی تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے کیا خیال کیا تھا, ہم تمہاری باری میں کسی دوسری زوجہ کے بعد جانے والے ہیں. عائشہ اللہ کا نبی کسی کا حق نہیں مارتا, جانتی ہو آج میں اس قبرستان کیوں آیا؟ عرض کی اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. حضور نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات شب برات ہے, آج کی رات اللہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ایسے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ نے بہت سی راتوں کے معمولات نبی کریم کے بیان فرمائے. دیکھو حضور نبی کریم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی حضور پاک کسی جنگ پر جاتے تو اپنے ازواج مطہرات میں قرآن اندازی فرماتے. جس زوجہ کا نام قرآن اندازی میں نکل آتا حضور ان کو اپنے ساتھ جنگ پر لے جاتے. تو متعدد جنگوں میں حضرت عائشہ حضور کے ساتھ گئی. مثلا ایک جنگ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم کے ساتھ جنگ میں تھی. اس جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کی.
حضور جب وہاں سے واپس لوٹے تو ایک مقام پر نبی کریم نے پڑاؤ ڈالا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے قضائے حاجت محسوس ہوئی تو میں سواری سے اونٹ سے اتر کر حاجت کے لیے چلی گئی. فرماتی ہیں جب میں واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا. حضور کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل. ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ گزر جاتا تو یہ پیچھے سے آتے اور قافلے میں اگر کوئی گری پڑی چیز ہوتی تو اس کو اٹھا لیتے اور اگلی منزل میں قافلے میں مل جاتے. اب جب قافلہ چلا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں اسی جگہ بیٹھ گئی. حضرت صفوان جب آئے تو آپ نے پردہ نازل ہونے سے پہلے بھی حضرت عائشہ کو دیکھا تھا. آپ نے اپنا اونٹ بٹھایا اور منہ دوسری طرف کر کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اونٹ پر بیٹھ گئی. حضرت صفوان نے اونٹ کو اٹھایا اور چل دیے اگلی منزل میں نبی کریم سے جا کر ملے. اب جب حضور مدینے آئے تو منافقوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگا دی. معاذ اللہ بدکار. انہوں نے تہمت لگائی کہ حضرت صفوان حضرت عائشہ کے بارے میں کوئی اچھا خیال نہیں رکھتے. معاذ اللہ انہوں نے بدکاری کی تہمت لگائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مجھے تو خبر بھی نہیں تھی کہ یہ معاملہ ہوگا. بس ہوا یہ کہ جس دن سے تہمت لگی نبی کریم نے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آنا جانا چھوڑ. اب ذرا غور فرمائیے, دیوبندی اور وہابی یہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام کو علم غیب ہوتا. اگر حضور کو علم غیب ہوتا تو حضور کو حضرت عائشہ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا کہ حضرت عائشہ پر تہمت نہیں لگی, یہ جھوٹی افواہ اڑائی گئی, یہ خبر ہے جھوٹی. اگر حضور کو علم ہوتا تو وہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ کے بعد جانا کیوں چھوڑ دیتے. 40 راتیں 40 دن حضور حضرت عائشہ سے دور رہے. 40 دن کے بعد اللہ نے وحی اتاری تو حضور کو پتا چلا. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضور کو علم نہیں تھا. اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور بتا نہ دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں وہ معاملہ یہ کہ نبی کریم نے آنا چھوڑ دی. ایک دن فرماتی ہیں کہ نبی کریم آئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی والدہ کے یہاں چلی جاؤں. حضور نے اجازت دے دی. فرماتی میں اپنی امی کے یہاں آ گئی, حضرت ام رومان وہاں میں موجود تھی. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام مستح حضور کی ایک صحابی ہیں حضرت مستح ان کی والدہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہم رات کے وقت گھر سے قضاء حاجت کے لیے نکلے تو چلتے چلتے ام مستح کا پاؤں ایک بل تھا, ایک گڑا تھا, اس میں آپ کا پاؤں پڑا تو آپ لڑکھڑا گئیں. تو آپ کی زبان سے نکل گیا کہ مستح ہلاک ہو جائے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کو بددعا دے رہی ہو, وہ تو بدری صحابہ میں سے. تو حضرت ام مستح نے بتایا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تو اس طرح کی تہمت لگی ہوئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب مجھے پتا چلا کہ مجھ پر تو تہمت لگائی. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم کو علم ہوتا تو حضور بتا نہ دیتے کہ حضرت عائشہ پاک 40 دن تک پتا نہ چلا, 1 مہینے تک پتا نہ چلا. اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کو علم نہیں تھا. اب دیکھو بھائی تقریر میں کر رہا ہوں, چائے ان کو پلا رہا ہے بھائی. تیسری تقریر ہے میری تو یہ تو چائے تو میرا حق بنتا ہے. سنو بھائی یہ بات ہے تو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ جو اعتراض ہے نا اس کا جواب سنو بھائی. پہلے یہ تفسیر مدارک میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو نبی کریم نے اجلہ اکابر صحابہ کرام کو جمع کیا. تمام صحابہ کرام سے ان میں حضرت عمر بھی ہیں, ابو بکر بھی ہیں, عثمان و علی بھی ہیں. حضور نے فرمایا عمر بتاؤ میری عائشہ کی تہمت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ ان اللہ عصمک من وقوع الذباب علی جلدک لانه یقع علی النجاست. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے سے منع کر دیا کہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے. یا رسول اللہ جو اللہ ایک گندی مکھی کو آپ کے جسم پر نہیں بیٹھنے دیتا وہ ایسی عورت کو آپ کے نکاح میں کیسے دے گا جو پاک دامنہ نہ ہو. حضور نے فرمایا عثمان بتاؤ میری عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے.
حضرت سیدنا عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ ان اللہ ماؤ کا ذل علی الارض اللہ یدا انسان القدم ہے علی ذل کا. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کا سایہ نہیں رکھا, نہ آپ کا سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ کوئی کافر آپ کے سایہ کی بے حرمتی نہ کر سکے, نہ سایہ ہوگا نہ کافر بے حرمتی کرے گا. یا رسول اللہ جو اللہ آپ کے سایہ کی بے حرمتی برداشت نہیں کرتا وہ آپ کی بیوی کی بے حرمتی کیسے برداشت کرے گا؟ حضور نے فرمایا علی اب بتاؤ میری عائشہ کی تہمت کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے اس کی یا رسول اللہ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ مسجد میں آئے تو آپ نالین پہنے ہوئے, یا رسول اللہ آپ کی نالین میں کچھ آلائش تھی. جبریل نازل ہوئے عرض کی یا رسول اللہ اس نالین کو پاؤں سے الگ کر دیں. یا رسول اللہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی نالین میں جوتے میں آلائش کو پسند نہیں کرتا وہ آپ کی بیوی میں آلائش کو کیسے پسند کرے گا؟ اور ایک روایت میں آیا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کیا رسول اللہ اللہ نے آپ کے لیے عورتوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہیں کی, عائشہ نہیں تو کوئی اور عورت. اب حضور نے تمام صحابہ کی رائے سنی, بلکہ غالباً جو مجھے یاد پڑتا حضرت ابو ایوب انصاری اپنی بیوی کے پاس آئے, فرمایا تم نے سنا منافقوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی. آپ کی بیوی نے بڑا پیارا حکیمانہ عقل مندانہ جواب دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا اے ابو ایوب انصاری اگر میں حضرت عائشہ کی جگہ ہوتی اور تم نبی کریم کی جگہ ہوتے تو کیا تم یہ یقین کرتے کہ مجھ سے ایسا کام ہو؟ فرمایا حاشا وکلا میں کبھی بھی یقین نہ کرتا. اور فرمایا کہ میں بھی کبھی یقین نہ کرتی. پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ مجھ سے بدر جہاد افضل ہیں اور نبی پاک تو کائنات کے ذرے ذرے سے افضل ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عائشہ پر نے یہ کام کیا ہو؟ آپ پر منافقوں نے تہمت لگائی. اب نبی کریم نے تمام صحابہ کی رائے سننے کے بعد کیا فرمایا؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, حوالہ غلط ثابت ہو تو میرا قتل معاف ہوگا, میرے ورثاء FIR درج نہیں کرائیں گے. اتنی بڑی بات کر رہا. حضور نے تمام صحابہ کی رائے سننے کے بعد فرمایا واللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا, خدا کی قسم میں اپنی بیوی کے بارے میں یہی جانتا ہوں کہ وہ پاک ہے. اب نبی تو قسم کھائیں, یاد فرمائیں, قسم کھا کر اللہ کے نبی فرما رہا ہے کہ میری بیوی پاک ہے, اور یہ کہتے ہیں حضور کو علم نہیں تھا. معلوم ہوا ان کو نبی کی قسم کا اعتبار ہے. بولو بھائی کائنات میں اللہ کے نبی کی قسم سے زیادہ سچی قسم کسی کی ہوگی؟ یہ وہ نبی ہے جس کی اللہ قسم یاد فرما رہا ہے. جس شہر میں یہ نبی پیدا ہو اللہ اس کی قسم کھائے, اس نبی کے زمانے کی قسم کھائے, والعصر قسم ہے نبی تیرے زمانے کی. جس صبح اس کی ولادت ہوئی اللہ اس کی قسم کھائے, والفجر اس فجر کی قسم جس میں تو پیدا ہوا. نبی کی عمر کی قسم یاد فرمائے, والا عمروں کا حبیب تیرے عمر کی قسم. اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, کہ کلام مجید نے کھائی شہا, تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. یا رسول اللہ اللہ کی قسم یاد, تو جس نبی کی اللہ قسم یاد فرمائے اس نبی کی قسم کیسی ہوگی؟ حضور قسم یاد فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم میری بیوی پاک ہے. آج کا وہابی دیوبندی کہتا نبی کو علم نہیں, معلوم ہوا انہیں نبی کی قسم کا اعتبار نہیں. تو یاد رکھو جس کو نبی کی قسم کا اعتبار نہیں ہمیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. میرے دوستو بزرگوں عزیزوں, اب حضور خود فرما رہے ہیں کہ میری اہلیہ پاک. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر حضور کو علم تھا
تو حضور نے 1 مہینے تک انتظار کیوں کیا یا 40 دن تک انتظار کیوں نہیں کیا؟ فوراً کیوں بتایا؟ تو سنو اس کا پہلا جواب، یہ جو مسئلہ ہے تہمت کا، بولو بھائی ایمان سے بتانا، اگر نبی کریم علیہ السلام پہلے ہی دن بتا دیتے کہ میری عائشہ پاک ہے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ان مسائل کی تحقیق کس طرح کی جاتی؟ کسی عورت پر تہمت لگ جائے تو اس کا پورا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج اگر کسی عورت کو تہمت لگتی اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا؟ تو نبی پاک نے امت کی تعلیم کے لیے بتایا نہیں، پہلے پوری تحقیق کا پورا طریقہ بتایا کہ گواہ لائے جائیں، گواہوں سے گواہی لی جائے، وقوع دیکھا جائے، سارے معاملہ۔ یہ 1 مہینے تک انتظار کرنا یہ تعلیم امت کے لیے تھا، اس لیے کہ تاکہ امت کو ایسے مسائل میں تحقیق کا طریقہ پتا چل جائے۔ ایک جواب تو یہ تھا۔ دوسرا جواب کہ نبی کریم علیہ السلام 1 مہینے تک حضور نے بتایا نہیں، تو اس کا دوسرا جواب علماء نے یہ فرمایا کہ اگر حضور پہلے دن ہی بتا دیتے تو وہ جو 17 آیتیں اللہ نے حضرت عائشہ کی شان میں اتاری ہیں وہ آیتیں کب نازل ہوتی؟ حضرت عائشہ پر تہمت لگی تو اللہ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان کیا۔ دیکھو حضرت یوسف پر تہمت لگی، 6 ماہ کے بچے نے ان کی پاکی کا اعلان کیا۔ حضرت مریم کو تہمت لگی، عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پاکی کا اعلان کیا۔ حضرت جریج بنی اسرائیل کے عالم ہیں، ان کو تہمت لگی تو چروائے کے بچے نے ان کے پاکی کا اعلان کیا۔ تو گویا اللہ نے فرما حبیب یوسف کو تہمت لگے، 6 ماہ کا بچہ ان کی پاکی کا اعلان کرے، مریم کو تہمت لگے 40 دن کے عیسیٰ ان کے پاک ہونے کا اعلان کرے، جریج کو تہمت لگے تو گدڑیے کا بچہ اس کی پاکی کا اعلان کرے۔ حبیب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، یہ تیری ناموس کا مسئلہ، یہاں میں اللہ خود پاکی کا اعلان کروں گا۔ یاد رکھو اللہ چاہتا تو ریت کے ذرے حضرت پاک عائشہ کی پاکی کا اعلان کرتے، درختوں کے پتے حضرت عائشہ کی پاکی کا اعلان کرتے، آسمان کے ستارے ان کی پاکی کا اعلان کرتے، اور سمندر کے قطرے ان کی پاکی کا اعلان کرتے۔ لیکن فرمایا حبیب یہ تیری عزت کا مسئلہ ہے، یہ تیری غریبہ کا مسئلہ ہے، یہ تیری عزت و ناموس کا مسئلہ ہے محبوب، یہاں میں اللہ ان کی پاکی کا اعلان کروں گا، 17 آیتیں ان کی پاکی کے لیے اتاروں گا تاکہ قیامت تک مسلمان آپ کی بیوی کی پاک دامنی کے ڈنکے بجائے گیت گاتے رہے۔ اللہ نے ان کی پاکی اتاری۔ چنانچہ قرآن پڑھ کر دیکھو، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، قرآن پڑھو، اللہ فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا نبی کے گھر والوں، نبی کی بیویوں، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ہر طرح کی پلیدی ناپاکی سے اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ 17 آیتیں اتاری کہ حضرت عائشہ پاک ہیں، آپ تہمت لگی ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے آیت میں باقاعدہ اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب کے صحابہ، جب تم نے یہ سنا کہ ان کو تہمت لگی تو تم نے کیوں نہیں کہا ھذا بہتان عظیم؟ تم نے کیوں نہیں آگے بڑھ کر کہا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے جو اس پاک عورت پر لگایا گیا ہے؟ تو قرآن اگر حضور پہلے بتاتے تو پھر قرآن کب اترتا؟ قیامت تک امت کو کیسے پتا چلتا کہ یہ آیتیں حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اتری؟ یہ آیت اتار کر قیامت تک کے لیے آپ کی عصمت و طہارت کا اللہ نے اعلان فرما دیا کہ آپ مقدس ہیں، طیب و طاہر۔ میرے دوستو بزرگوں، اور تیسرا جواب یہ کہتے ہیں اگر نبی کریم علیہ السلام کو علم تھا تو 1 مہینے تک انتظار کیوں کیا؟ تو سنو اس کا جواب، کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ، مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بیٹے ہیں شاہ عبد القادر اور ایک بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین اور ایک بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز۔ شاہ عبد القادر یہ رمضان کا مہینہ، خود شاہ عبد العزیز فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو شاہ عبد العزیز کسی آدمی کو بھیجتے کہ جاؤ دیکھو شاہ عبد القادر نے تراویح میں کتنے پارے پڑھے ہیں۔ اگر وہ پہلے دن تراویح میں 1 پارہ پڑھتے تو شاہ عبد العزیز فرماتے کہ رمضان 30 دن کا ہوگا، 31ویں دن عید ہوگی،
اور اگر وہ پہلے دن 2 پارے پڑھتے تو شاہ عبدالعزیز فرماتے کہ رمضان 29 دن کا ہوگا، 30ویں دن عید ہوتی۔ یہ بات دلی میں مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا، یہ بات دلی میں اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ دھوبی، نائی وغیرہ اس طرح کے کام کرنے والے اسی حساب سے جلدی جلدی پہلے ہی کام کر لیتے، جس طرح شاہ عبدالعزیز کہہ دیتے اسی طرح ہو جاتا۔ تو غور کرو، اگر 12ویں صدی کے ایک اللہ کے ولی عالم دین کو 1 مہینے کے بعد ہونے والی عید کا پتہ چل سکتا کہ عید 30ویں دن ہوگی یا 29ویں دن ہوگی، تو پھر ہمارے نبی پاک کے لیے کس وجہ سے انکار کیا گیا ہے؟ اگر شاہ عبدالعزیز کو 1 مہینے کے بعد ہونے والے واقعے کی خبر ہو سکتی ہے تو پھر نبی کریم کو بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، ایک اعتراض یہ ہے کہ بھئی اگر نبی کریم کو علم تھا تو حضور حضرت عائشہ سے دور کیوں رہے؟ تو سنو اس کا جواب یہ بھی تحقیق کے لیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضور اعتکاف کی حالت میں ہے، غالباً حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ ملنے کے لیے آئیں، مل کر جانے لگی تو ایک آدمی مسجد کے دروازے سے گزرا، حضور نے آواز دی ادھر آؤ، وہ دوڑا ہوا، حضور نے فرمایا بدگمانی نہ کرنا، یہ میری بیوی ہے، مجھ سے ملنے آئی۔ تو حضور نے یہ طریقہ بتایا۔ دیکھو تہمت لگی تھی، واقعہ سچا تھا یا جھوٹا تھا یہ تو تحقیق طلب تھا نا، کہ جب تک تحقیق نہیں ہوگی تو حضور نے اس لیے حضرت عائشہ سے علیحدگی اختیار کر لی کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک میں حضرت عائشہ کے پاس نہ جاؤں، یہ تحقیق کے لیے تھا۔ چنانچہ دیکھو ابو داؤد شریف کے اندر غالباً یہ حدیث ہے، مدینہ طیبہ میں 2 آدمیوں نے ایک عورت اور ایک مرد، انہوں نے شادی کی، ایک عورت نے یہ رشتہ لگایا، انہوں نے شادی کر لی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی تم دونوں الگ ہو جاؤ، اس کو طلاق دے دو عورت کو، اس لیے کہ میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے، اس کو بھی دودھ پلایا ہے، تو تم دونوں تو رضائی بہن بھائی ہو، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس آدمی نے کہا تو نے پہلے تو کبھی نہیں بتایا۔ اس نے کہا واقعہ اسی طرح ہے، وہ دونوں الگ ہو گئے۔ بات نبی کریم کی بارگاہ میں آئی، حضور نے تحقیق کی، بات غلط ثابت ہوئی، ان کو ملنے کا حکم دے دیا۔ اب مجھے بتاؤ، اس عورت نے آ کر کہا تم دونوں رضائی بہن بھائی ہو، دونوں دودھ پیا دونوں نے، حضور نے ان کو الگ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ تحقیق ہو، پہلے تحقیق ہو جائے تو اس کے بعد ملنا۔ تو معلوم ہوا خبر سچی ہو یا جھوٹی ہو، تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ الگ ہو جانا چاہیے، اس لیے نبی کریم الگ ہو۔ دیکھو اگر الگ نہ ہوتے، اس کو فار ایگزامپل سمجھو، مثلا آج کے دور میں کوئی عورت واقعتاً زنا کر لے، حمل ٹھہر جائے، اس کے بعد شوہر اس عورت سے ملاقات کر لے، اس کا بھی حمل ٹھہر جائے۔ اب مجھے بتاؤ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ کس کا شمار ہوگا؟ شوہر کا یا جس سے زنا کیا گیا؟ شوہر کا یا جس سے زنا کیا گیا؟ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس وجہ سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحقیق کرنے کے لیے حضرت عائشہ پاک تھی، حاشا وکلا، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، پاک اور طیب ہے، قرآن ان کی پاکی کا اعلان کر رہا ہے امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ اے میرے امتیوں، اگر تمہارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے تو تم جب تک تحقیق نہ ہو عورت کے قریب نہ جانا۔ اب دیکھو اس کو عقلی اعتبار سے اس طرح سمجھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ حضرت سارہ کے ساتھ جب فلسطین کے لیے نکلے، مصر کی سرحد پر آئے، ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ میں لکھا، جب آپ نکلے تو مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا یہ قانون تھا کہ جو بھی خوبصورت لڑکی ملتی اس کو وہ قید کر لیتا، اس سے برائی کا ارادہ کرتا۔ آپ نے حضرت ہاجرہ کو، سارہ کو صندوق میں چھپایا، اوپر سے کپڑے وغیرہ رکھ کر مصر میں داخل ہوئے۔ سپاہیوں نے کہا صندوق کو کھولو، اب انہوں نے تلاشی لی، اس میں سے حضرت سارہ برآمد ہوئی، آپ کو بادشاہ کے دربار میں بھیج۔ بادشاہ نے آپ سے برائی کا ارادہ کرنا چاہا، ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے اس کے ہاتھ کو خشک کر دیا، اسی جگہ پر وہ رک گیا۔ کہنے لگا تو اللہ کی کوئی نیک بندی معلوم ہوتی، اگر میرا یہ ہاتھ درست ہو جائے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ آپ نے دعا مانگی اللہ اس کو درست کر دے، درست ہو گیا۔ پھر اس نے برائی کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اللہ نے اس کو اسی جگہ پر خشک کر دیا، سارا جسم وہ رک گیا۔
3 مرتبہ اسی طرح ہوا. آخر کہنے لگا اگر اب کی بار میں تندرست ہو جاؤں تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، اور تیری جیسی ایک عورت پہلے بھی ہے پاک دامن، وہ بھی تجھے دے دوں. آپ نے دعا مانگی، اللہ نے اس کو تندرست کر دیا، تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا. اور وہ جو دوسری عورت اس کے پاس تھی اس کو دیتے ہوئے کہا ہاں اجروں کے اللہ دعائے کے، یہ تیری ہاں اجروں کے کہا، لہذا پھر اس عورت کا نام ہاجرہ ہو گیا. تو اب ذرا غور فرمائیے علماء کرام نے کیا فرمایا. امام غزالی بھی اور دوسرے علماء بھی لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مکان میں ہیں، حضرت سارہ آپ اس بادشاہ کے محل کے اندر ہیں. اللہ نے درمیان سے سارے پردے ہٹا دیے، یادگاری دیواروں کو اللہ نے شیشے کا بنا دیا. آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہونے والے سارے واقعے کو دیکھ رہے ہیں. غور کرو، حضرت خلیل اللہ تو اپنی بیوی کے ہر حال سے واقف ہو. اگر خلیل اللہ اپنی بیوی ہاجرہ کے ہر حال سے واقف ہے تو حبیب اللہ حضرت عائشہ کے ہر حال سے بھی واقف ہیں. معلوم ہوا نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عائشہ کے بارے میں علم تھا کہ حضرت عائشہ پاک ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت اتری تو نبی کریم میرے پاس آئے. عورتوں نے مجھ سے کہا عائشہ نبی کریم کا شکریہ ادا کرو. فرمایا میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گا جس نے میری برات میں آسمان سے آیتیں اتار کر میری پاکی کا اعلان کیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے جب مجھے پتا چلا مجھ پر تہمت لگی ہے تو فرماتی میں ہر وقت روتی رہتی تھی. کتابوں میں لکھا آپ روتی تھی اور صرف یہی پڑھتی تھی فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ نے آیت اتاری، نبی پاک نے فرمایا عائشہ تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تیری باقی کا اعلان فرما دیا ہے. تو معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ پاک ہیں اور نبی کریم کو ان کی پاکی کا علم تھا. ایک مرتبہ نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف فرما بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا عائشہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جب کبھی مجھ سے ناراض ہوتی ہو، جب عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو اس طرح دعا مانگتی ہے رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. تو یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جب میں ناراض ہو جاتی ہوں تو صرف آپ کا نام ہی لینا چھوڑتی ہوں، لیکن دل میں تو آپ کی محبت ویسے ہی موجود ہوتی. ایک مرتبہ نبی کریم جنگ سے واپس آ رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں. حضور نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا تم سارے آگے چلے جاؤ. سب چلے گئے تو حضور نے فرمایا عائشہ آؤ آج ریس لگائیں، دوڑ لگائیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. حضرت عائشہ بھی ایک اونٹ پر سوار ہے، نبی کریم بھی سوار. حضور نے دوڑ لگائی تو حضرت عائشہ جیت گئیں. کچھ دن گزرے پھر حضور نے فرمایا عائشہ آج بھی دوڑ لگائیں. اب جو حضور نے دوڑ لگائی، ریس لگائی تو نبی پاک جیت گئے. حضور نے فرمایا عائشہ اس دن تم جیتی، آج ہم جیتے، معاملہ برابر ہو گیا. تو نبی کریم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت. ایک جنگ میں حضور نبی کریم علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جنگ میں شریک ہیں. حضور جنگ سے واپس آنے لگے تو حضرت عائشہ کے پاس ایک ہار تھا جو نبی کریم نے تحفے میں دیا. وہ ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا. حضرت عائشہ اسی جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. نبی کریم آئے اور آ کر حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر حضور سو گئے. ادھر ساری رات گزر گئی، ہار تلاش کیا گیا، وہ ملا نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں. صحابہ کرام نے کہا دیکھو عائشہ نے آج ہمیں کتنے مشکل میں ڈال دی. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور حضرت عائشہ پر بڑے ناراض ہوئے، انہیں بڑا سخت کہا. اب جس سے حضرت عائشہ صدیقہ ذرا رونے لگی. نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی. حضور نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں روتی ہوں؟ انہوں کو جواب نہیں دیا. اتنے میں جبریل، اب ذرا غور فرمائیے، صبح ہو گئی، فجر کی نماز کے لیے صحابہ کرام نے پانی تلاش کیا، کہیں پانی نہیں ملا. چلے کہ دیکھو عائشہ نے ہمیں کسی مشکل میں ڈال دیا کہ پانی بھی نہیں ملتا کہ ہم وضو کر کے نماز پڑھ.
اللہ تبارک و تعالی جب حضور بیدار ہوئے اللہ نے جبریل کو بھیجا، وحی نازل ہوئی۔ اللہ فرماتا اے میرے حبیب اپنے غلاموں سے کہہ دو جب وہ سفر میں جائیں یا وہ حالت جنابت میں ہوں اور پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لیا کریں۔ اللہ نے آیت تیمم نازل فرمائی۔ وہ صحابہ جو پہلے حضرت عائشہ کی وجہ سے پریشان تھے، اب سارے باری باری آقا حضرت عائشہ کو مبارکباد دیتے، عائشہ تجھے مبارک ہو، تیری وجہ سے اللہ نے ہمیں تیمم کی آسانی عطا فرما دی۔ حضرت ابو بکر صدیق آئے، اے عائشہ میں تیرا باپ، تیرے بھلے کی بات میں نے کی، لیکن عائشہ تجھے بہت مبارک ہو کہ تو نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی، پانی نہ ملے تو وہ مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر لے۔ ایک قول یہ گئے، کسی صحابی نے کہا اے آل ابو بکر یہ تمہاری پہلی کرامت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم نے امت کے لیے بڑی شفقت اور کرامتیں فرمائی ہیں۔ اب یہاں دیوبندیوں نے وہابیوں نے ایک اعتراض کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نبی کریم کو علم غیب تھا تو حضور کو پتا ہونا چاہیے تھا ہار کہاں ہے۔ ہار تو حضرت عائشہ کے اونٹ کے نیچے تھا، جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے موجود۔ تو کہنے لگے اگر حضور کو علم ہوتا تو حضور بتانا دیتے۔ ہم یہ کہتے ہیں بھئی حضور کو علم تھا یا نہیں، اس کو تو ایک طرح رکھو، بولو اللہ کو تو علم تھا نا کہ ہار اونٹ کے نیچے، بولو تھا یا نہیں؟ تو ان سے پوچھو پھر اللہ نے کیوں نہیں بتایا؟ کہ اللہ کا بھی علم کا انکار کرو؟ بات اصل میں یہ تھی کہ اللہ کی حکمت یہی تھی۔ دیکھو جواب یہ ہے، ایک جواب تو الزامی یہ ہو گیا، تحقیقی جواب یہ اگر حضور پہلے بتا دیتے کہ اونٹ کے نیچے ہار موجود ہے تو بولو آیت تیمم نازل ہوتی، امت کے لیے طہارت کے لیے مٹی کو پاکی کے لیے مٹی کو مقرر کیا جاتا۔ یہ جو اللہ نے اتنی بڑی آیت اتاری طہارت کے لیے مٹی کو ہمارے لیے مقرر کیا، تو یہ اس کا جواب یہی ہے کہ اگر حضور پہلے بتا دیتے تو پھر آیت تیمم کیسے نازل ہوتی اور قیامت تک امت مٹی سے تیمم کر کے یہ فیض اور فائدہ کیسے حاصل کرتی، اس لیے نبی کریم نے نہیں بتایا۔ میرے دوستو بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، تو معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا متعدد جنگوں میں نبی کریم کے ساتھ رہی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، اور حضرت غالباً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم کے پہلو میں اپنے لیے جگہ مقرر کی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جگہ اپنے لیے مقرر کی تھی، لیکن جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو آپ نے حضرت عائشہ سے اجازت لے کر وہ جگہ اپنے لیے استعمال کی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا ہے، اور آپ کی شہادت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ غالباً میری معلومات کے مطابق 15 یا 17 رمضان المبارک کی حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کی تاریخ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو جنت البقیع شریف کے اندر دفن کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر یہ گھوڑے والی سرکار یہ ایک تہمت لگاتی ہے، حضرت علی سے دشمنی کی معذن۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک لڑائی ہوئی ہے حضرت علی المرتضیٰ سے، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ جب خلیفہ بنے تو ان سے قاتلان عثمان کا مطالبہ کیا۔ یہی مطالبہ حضرت عائشہ صدیقہ کا بھی تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے، حق بجانی تھے وہ مطالبے میں۔ حالات اتنے خراب تھے کہ فوری طور پر قاتلوں کا پکڑنا ممکن نہیں تھا، حضرت علی نے کچھ مہلت مانگی۔ اب اسی درمیان میں حالات اتنے خراب ہوئے کہ حضرت عائشہ باقاعدہ لشکر لے کر اور ادھر سے حضرت علی لشکر لے کر نکلی۔ حضور نے پہلے ہی خبر دی، ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت عائشہ موجود تھے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ عورت حاکم سے لڑے گی،
حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون عورت ہوگی جو حاکم سے لڑے گی؟ فرمایا عائشہ وہ تم ہو۔ پھر حضرت علی سے فرمایا کہ دیکھو جب لڑائی ہو تو میری عائشہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ چنانچہ دونوں اطراف میں حضرت علی کے لشکر میں بھی کچھ شر پسند تھے اور حضرت عائشہ کے بھی، حالات ایسے پیدا ہوئے کہ لڑائی کی نوبت آ گئی۔ حضرت علی بھی لشکر لے کر نکلے، حضرت عائشہ بھی لے کر نکلی۔ رات کا وقت تھا، دونوں کی ملاقات ہوئی، جو اختلاف تھا وہ اختلاف دور ہوا، جنگ کا خطرہ ٹل گیا، باہمی طور پر اختلاف جو تھا وہ سارا دور ہوا، اور وہ جو جنگ کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا، اختلاف سارے ختم ہو گئے، سب طے پا گیا کہ بھئی اس طرح قاتل پکڑ لیے جائیں گے اور سارا معاملہ۔ حضرت عائشہ واپس ہو کر اپنے اونٹ پر سوار ہوئی۔ اب جو دونوں اطراف میں شر پسند لوگ تھے نا، فتنہ پرور، انہوں نے سوچا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو ہمارا تو مقصد فیل ہو گیا، اور ہم نے تو مسلمانوں کو لڑانا، قتل کروانا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عائشہ جس اونٹ پر سوار تھی انہوں نے تلوار مار کر اس اونٹ کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی۔ جب اونٹ گرا تو حضرت عائشہ بھی زمین پر گرنے لگی، اس کی وجہ سے بھگدڑ مچ گئی۔ وہ لشکر یہ سمجھا کہ اس نے حملہ کر دیا، یہ سمجھے کہ انہوں نے حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ غلط فہمی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت علی اور مرتضیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ مدینہ رخصت کیا۔ حضرت علی بھی اس پر پشیمان رہے، حضرت عائشہ بھی جب تک زندہ رہیں پشیمان رہیں کہ یہ اختلاف پیدا ہو۔ اب یہ تھا ایک معاملہ۔ حالانکہ نبی کریم نے فرمایا کہ 3 کاموں میں کبھی بحث نہ کرنا، تم گمراہ ہو گے، اللہ کی ذات کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور میرے صحابہ کے اختلاف کے بارے میں۔ لیکن یہ وہ فرقہ ہے کہ جس نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا، ہر موقع پر یہ فرقہ نقصان پہنچانے کے لیے آگے آگے۔ تحریک پاکستان میں دیکھ لو، اس فرقے کا کوئی کردار نہیں۔ جتنا بدترین فرقہ قادیانی ہے اتنے یہ بھی، انہوں نے ہر موقع پر اسلام کو نقصان پہنچایا۔ یہاں پر بھی انہوں نے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا، اور معاذ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ کو گالیاں تک انہوں نے نکالی۔ ہم کہتے ہیں اس کتے کی گردن سے زبان نہ کھینچ کے نکال لی جائے جو ہماری ماں کو گالی دے، اور گالیاں دینا تمہیں ہی مبارک ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے، مشکات میں حدیث ہے، ایک یہودی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا، وقت معینہ گزر گیا، وہ قرضہ مانگنے آیا، حضرت ابو بکر نے فرمایا ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ہم تمہیں بعد میں دے دیں گے، مہلت دو۔ وہ بیٹھ کر آپ کو گالیاں دینے لگا، نبی کریم بھی موجود تھے، حضور سن رہے ہیں، حضور مسکرا رہے ہیں، وہ گالیاں دے رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، آپ نے جواب دینا چاہا تو نبی کریم اٹھ کر چلے گئے۔ جب حضور چلے گئے تو وہ یہودی بھی چلا گیا۔ حضرت ابو بکر پر بڑا اثر ہوا، جب تک وہ گالیاں دیتا رہا حضور مسکراتے رہے۔ میں نے جواب دینا چاہا تو حضور چلے گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا رسول اللہ، آپ وہ گالیاں دیتا رہا تو آپ سنتے رہے، اور میں نے جواب دینا چاہا تو آپ آ گئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر، جب وہ تجھے گالیاں دے رہا تھا تو تیری طرف سے جواب دینے کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا، وہ فرشتہ اس کو، کتے کو گالیاں دے رہا تھا۔ تو معلوم ہوا صحابہ کو گالیاں دینا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور صحابہ کی ذات کی طرف سے دفاع کرنا یہ نوری فرشتوں کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ کا دفاع کر کے نوری فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اس فرقے پر بینڈ اور پابندی لگائی جائے پاکستان میں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ کچھ حالات مناقب میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ابھی یہ مضمون رہتا ہے حضرت عائشہ کا کہ عقائد ابھی باقی ہے۔ نور کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ علم غیب کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ حیات النبی کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اسی طرح سماع موتا کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ وسیلے کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ موضوع، یہ باتیں ابھی باقی ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی موقع پر بیان کریں گے۔ یار زندہ، صحبت باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو ابھی کرنے کے لیے دعا کر لو بھائی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، یا الہ العالمین، پروردگار عالم
ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ پروردگار جس مقصد کے واسطے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا اس میں کامیابی عطا فرما۔ جنہوں نے جس انداز میں بھی ان کے ساتھ تعاون کیا یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، ان سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، اولاد میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین حضرت عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر ہماری عورتوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین پروردگار عالم حضور کے ازواج مطہرات کے درجات بلند فرما، ان سے کامل محبت وابستگی کی توفیق عطا فرما، حضور کے جمیع صحابہ سے محبت کی توفیق عطا فرما، تمام باطل عقائد و مذاہب سے بچنے کی توفیق عطا فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ کراچی کو امن کا گہوارہ بنا، پاکستان کو سیاسی مذہبی معاشی استحکام عطا فرما، یہود و غنود کی سازشوں سے پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، وخصوصا مسلمین فلسطین والکشمیرین والعراقین والافغانین والپاکستانین وغیر ذلك من الممالکۃ الاسلامیہ۔ اللہم اخرج اليہود والسعود والنصارى من جزیرۃ العرب۔ اللہم اعوذ بک من فرقۃ الخوارج والروافد واعوذ بک من فرقۃ جمیع الشرک والکفر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ فی شان نبیہ مکرم وعامرہ النبی۔ یہ اختر علی صاحب کی والدہ بیمار ہے، دعا کریں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، کہ اللہ ان کی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، صحت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔